اپنے اندر تکبر، حسد، بغض، غیبت، چغلی، فساد اور کسی کو نقصان پہنچانا، یہ خاتمہ کریں۔ تو اللہ کہتا ہے ضرور میں آزماؤں گا۔ کس سے؟ فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک دے کے، مال کم کر کے، تجارت کم کر کے۔ زبان سے جب بھی بات کرو نا، سیدھی بات کرو، تجارت کے اندر خاص کر کے۔ اب لوگ، ہم کسی کو کہنے تجارت میں سچ بولو، وہ کہتا ہے جا کم کر، میں کیا پتا تجارت مولویوں کو، یہ تو بیٹھے درس دے رہے ہیں۔ اور جھوٹ نہ بولیں تو تجارت چلتی نہیں ہے، سسٹم میں نہیں چلتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑ دو، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہاری تجارت چلا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر، التاجر الصدوق، التاجر الصدوق، سچا تاجر قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وظائف کی طرف آتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل سب سے بڑا جو ہمیں مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاندان میں ناچاکی ہے، انریسٹ ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھروں میں کیا وجہ ہے اور کیوں اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے نا، جسے ہم سنتے آ رہے ہیں شریکہ، وہ تو بڑی خیر، ہاں، وہ سسٹم ختم کر دیں، اخلاص لے آئیں، بہن کو بہن سمجھیں، بہن بھائی کو بھائی سمجھے، والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، ان کا احترام کریں۔ اگر میاں بیوی ہیں، سب سے زیادہ معاملات یہاں خراب ہوتے ہیں۔ ایت نہیں ہو سکتا ٹھیک، تسی وظیفہ دسو۔ ہماری میاں قوم بیوی ایسی ہیں، ہے، ہاں، یہ دیکھیں اب ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ بھائی، اب کہیں ہو سکتا ہے کہ آج میاں صاحب غصے میں ہیں تو بیوی کی غلطی ہو، وہ خاموش رہے۔ اگر بیوی اپنے میاں کو بول رہی ہے، ہو سکتا ہے مرد بھی تو جو غلطی ہو سکتی ہے وہ غلط ہیں تو وہ خاموش رہیں۔ سب سے پہلے اخلاقیات کو بروئے کار لائیں، اپنے اندر تکبر، حسد، بغض، غیبت، چغلی، فساد اور کسی کو نقصان پہنچانا، یہ خاتمہ کریں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں، فرمایا میری امت کا سب سے جو ہے نا مسکین آدمی پتہ ہے کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جس کے پاس درم و دینار نہ ہو۔ میں نہیں، فرمایا وہ قیامت کے دن آئے گا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پہ جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کے بطال، ان کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ اگر لمبا سلسلہ ہے، ساری زندگی یہ کام کرتا رہا تو لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال کے یہ نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا اور گناہوں کا ڈھیر لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے اندر حسد کا خاتمہ کریں، غیبت کا خاتمہ کریں، بغض کا خاتمہ کریں، انانیت کا خاتمہ کریں، سیاست جو آپ نے گھروں میں شروع کی ہوئی اس کا خاتمہ کریں۔ ایک دعا میں آپ کو سکھلا دیتا ہوں، بڑی جو پیاری کچھ آپ نے بتایا ہے اس کے بعد کسی وظیفے کی ضرورت رہ نہیں جائے گی کہ یہ سارا کچھ کر لیں گے، وظائف تو لیکن ہمارے دیکھیں یہاں حصول برکت کے لیے چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس سے تو لوگوں نے باز نہیں آنا، لیکن وظیفہ بھی جو ہے کوئی وہ ضروری ہے اس میں۔ بڑا افسوس کی بات ہے، بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہم کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ پڑھ لیں جس سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن خدا را لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جتنے وظائف پڑھ لیں اگر دل صاف نہیں ہے ان سب چیزوں سے تو وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کے اندر ایک اخلاقیات اور میاں بیوی کی محبت، اس کا ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے اندر بیان کی گئی، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے جو ہے اپنے اندر جو ایک انانیت ہے اس کو مارنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے باہر نکلے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی تھی، سارے ہاتھ لگا دیں۔ اب نہانا سردی ہو گرمی ہو ایک معنی رکھتا ہے، اب میں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ نہا لیتا ہوں، اگر تمہارا من یہ چاہ رہا تھا تو کوئی بات نہیں۔ اب اس طرح کا کردار کون کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ گھر میں پڑھیں۔ اور گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھر میں سکون چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں، ایک تو میں نے بتایا وہ خاتمہ کریں، دوسرا گھروں میں نوافل کا اہتمام کریں، دوسرا گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمبر 3 یہ تو صدقہ حدیث ہے نا، سچی بات ہے کہ جس جگہ درود ابراہیم یا کوئی بھی درود پڑھا جاتا ہو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول فوری طور پہ لازمی آتا ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے کچھ وقت
درود پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں آپ نے، میں فوراً اللہ کی رحمت آئے گی، فوراً اللہ کی برکت آئے گی، فوراً تمہارے گھر کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، گھروں سے نحوست اور وہ گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے، ایک بالکل فساد بڑا ہوا ہے، وہ سارا ختم ہو جائے گا اس درود کی برکت سے۔ درود پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، قرآن پاک کی جو ہے ایک ایک پارہ کر کے پورا قرآن پاک مکمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی قسم گھروں میں برکت آئے گی، کیوں نہیں آتی؟ برکت آتی ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کاروبار اچھا بھرا چل رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک دم فنش، ختم۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی، کچھ ہر چیز جنوں یا نظر بد نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، میری بھی آزمائش ہوگی، آپ کی ہوگی، سننے والے سب کی ہوگی، ضرور اللہ کہتا ہے ضرور میں آزماؤں گا۔ کس سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک دے کے، مال کم کر کے، تجارت کم کر کے، بیماری دے کے، وبشر الصابرین، اللہ کہتا ہے جس نے اس وقت صبر کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اللہ کا شکر کرتا رہا، شکوہ شکایت نہیں ہے، تو فرمایا اس کے لیے بشیر الصابرین۔ یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے آزمائش کا، اس کے بعد خوشحالی ہوتی ہے۔ اگر کاروبار چلتا چلتا بند ہو گیا تو بندہ دیکھے میں صدقہ کر رہا ہوں روز، اللہ اکبر۔ کیا میری زکوٰۃ ٹائم پہ جا رہی ہے؟ کیا میرا جو یہاں میرے ملازمین ہیں یہ صدق اور سچائی کی بنیاد پہ تجارت کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس زبان سے جب بھی بات کرو نا سیدھی بات کرو، سیدھی تجارت کے اندر خاص کر کے۔ اب لوگ، ہم کسی کو کہنے تجارت میں سچ بولو، وہ کہتا ہے جا کام کر، میں کیا پتا تجارت مولویوں کو، یہ تو بیٹھے درس دے رہے ہیں، اور جھوٹ نہ بولیں تو تجارت چلتی نہیں ہے۔ سسٹم میں نہیں چلتا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑ دو، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہاری تجارت چلا دوں گا۔ اللہ ایک حدیث سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کچھ بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، ان کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، نظر رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا، ان کے گناہ معاف نہیں، اور نرمی سے اللہ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا، اللہ غصے کے ساتھ بات، ان کا حساب ہوگا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں ایک وہ تاجر بھی ہے، ایک وہ تاجر ہے، یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے، جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، اب عصر کے بعد تجارت کا وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، بالکل بند کرنے کے قریب ہے، مغرب عشاء تک بند ہو جانی ہے، اب وہ کیا کہتا ہے بالحلف القاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے نا، اللہ کی قسم یہ رومال میں نے 5 روپے کا خریدا ہے، میں 4 روپے کا بیچ رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب لکھا سیل اتنے کا لیے اتنا، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں نے 500 کا خریدا ہے، 400 روپے میں بیچ رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب ایک آپ جیسا سمجھدار جو اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ہم چونکہ اسلام میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان نفاق تو نہیں کر سکتا، جھوٹ تو نہیں بولتا نا، ہم نے تو یہی سوچا پڑا ہے نا، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ آپ گزرے، آپ نے کہا بھی شریف آدمی 500 کی چیز 400 کی بیچ رہا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے بیچ رہا ہے بالحلف القاذب۔ آپ کہتے ہیں جی چلو جی مجھے یہ 5 رومال پیک کر دو، اللہ نے فرمایا اس نے جھوٹ بھی بولا اور میرا نام لے کے جھوٹ بولا، میرا نام لے کے جھوٹ بولا، میں اب اس کی تجارت میں برکت آئے گی؟ آپ مجھے بتائیں۔ اب یہ رونا روئے کہ میں کماتا بھی ہوں برکت بھی آئے، ایسے تو برکت نہیں آئے گی۔ ہاں ایک آدمی کے پاس آپ آئے، اسے آپ نے کہا جی مجھے 4 میٹر کپڑا چاہیے، وہ کہتا ہے جی یہ 4 میٹر تو ہے لیکن اس میں سے ایک گرا کم ہے، اب گرا سمجھتے تھوڑا سا کم ہے، کہتا ہے اچھا، وہ سوچتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا ہے اس کا قد چھوٹا ہے، چلیں آپ دے دیں بن جائے گا، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے بدلے آپ کو اتنے پیسے کم دے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر التاجر الصدوق، التاجر الصدوق، سچا تاجر قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا، بھی شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہوگا کیسے؟ نبی تو دعوت دیتے تھے، اب اس کا کردار دعوت ہے، اللہ یہ کردار سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ وہ گھر جا کے دیکھتے ہیں، اس نے بتایا تھا ٹک ہے ٹک آ گیا، اس نے بتایا تھا کپڑا 2 سال پرانا ہے 2 سال پرانا ہے، اس نے بتایا تھا کپڑا اتنا گرا کم ہے کم ہے، اب اس کا کردار نبیوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تاجر نبیوں کے ساتھ کیسے ہوگا؟ وہ سچ بول رہا ہے، اس کا کردار ایک اس کی وہ دائی ہے اپنے کردار کے ساتھ، وہ نبیوں کے ساتھ سچائی، سچے لوگ کیا ہے؟ وہ نیزے کے اوپر بھی ہوں، پھانسی کے پھندے بھی ہوں، وہ سچ بولتے ہیں، وہ سچ بول رہا ہے، اس لیے صالحین کے شہداء کے ساتھ کیا ہے؟ قربانی دے رہا ہے۔ ایک آدمی کو گھر دکھایا، گھر پسند آ گیا، اب کروڑوں روپے کی ڈیل ہوگی ہے، کروڑوں روپے کی ڈیل ہوگی ہے، اس نے کہا جی کب کا بنا ہے؟ اس نے کہا جی یہ
40 سال پرانا ہے، میرے دادا جی نے یا میرے ماں فلاں نے بلایا تھا، اب میں نے اس کی ٹیپ ٹاپ کی، لگ آپ کو یہی رہا کہ ابھی بنایا، ابھی کا نہیں ہے، نہیں ہے، یہ وہ پرانا سچ ہے۔ بول رہا ہے۔ اب وہ کہتا جی میں تو لیتا نہیں، کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، ہو اس نے سکتا ہے اپنے مال کی قربانی دی، کیا سچائی پہ۔ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا تاجر، اب ایک تاجر سچ بتا کے سودا دے رہا ہے، دوسرا خرید رہا ہے نفع والے سودے کو نقصان میں خرید رہا ہے، نقصان میں خرید۔ اب ہو سکتا ہے اس کا بچے کا نہ بنے لیکن وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی سچی زبان سے اور دنیا معافی ہاں سے قیمتی زبان سے فرمایا، بوری کا لہما، آپ کا سوال تھا برکت پڑے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اب اس بیچنے والے کے پیسے میں برکت ہے، اس خریدنے والے کے مال میں بھی اللہ نے برکت 100% ڈال دی۔ اللہ اکبر، اللہ وظیفوں کے ساتھ بھی آتی ہے، کچھ اپنے کردار کے ساتھ اپنے بھی کردار کے برکت ساتھ بھی ہے۔ اب آج کل ہم نے برکت آپ کا، میں برکت اپنے ناظرین سامعین کو بتا دوں، برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کس چیز کا نام ہے بھائی؟ برکت نام ہے، آپ نے پیسے لیے پڑے ہوئے ہیں، پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی چور نہیں آیا، کوئی ڈاکو نہیں آیا، وہ گاڑی آپ نے خریدی، اس کا آج تک کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، یہ برکت ہے۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جی جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک انوکھا، ایک عجیب و غریب قرآن پاک کے واقعات میں سے، اب ایک جگہ آپ نے اس کے خضر علیہ السلام کو کہا بھی چل بھائی مزدوری کر، وہ پہلے روٹی مانگی، کھانا مانگا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے کھانا، سورہ کہف کا ذکر ہاں ہے۔ جی، مہمانوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے، اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، صبح سے پیدل چل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا بھی چل مزدوری کر، دیوار کٹ۔ دیوار وہ نبی تھا، جلالی پیغمبر تھا، لاڈلا شہید تھا، اللہ کا بڑا لاڈلا پیغمبر تھے، پورا قرآن اللہ نے مارے گا بھی، روٹی ملی نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، اچھا وہ دیوار بن گئی۔ اب یہ طے ہوا تھا کہ سوال نہیں کرنا، سوال نہیں وہ 2-3 سوالوں کے بعد آپ نے ہاتھ بھائی نہیں فراغ کو بھائی نہیں بھائی نہیں، میں تیرا چل نہیں سکتا۔ اب اس نے وجہ بتائی، میں یہ جو خزانہ نیچے پڑا ہوا تھا نا دیوار کے، ان بچوں کو علم نہیں تھا، نہیں تھا، کانا ابوہما صالحا، ان کے بڑے جو تھے والدین بڑے نیک تھے، اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ نے برکت ڈالی، سچائی کی بنیاد پہ یہ تجارت کی گئی تھی۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ اصل مالکوں کو ملے، وہ ساتھ والوں کو علم تھا کہ یہ دیوار گرے تو ہم قبضہ کریں، اللہ کی قسم وہ برکت ایسی برکت ہے، ساری زندگی اس میں برکت رہتی ہے، ساری زندگی، ان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ برکت والا مال واقعتاً برکت والا رہتا ہے۔ اور برکت کتنی بڑی برکت ہوتی ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، وہ آئیں گے، ابھی وہ زندہ ہے اوپر، اللہ نے ان کو زندہ اٹھایا، تو موت نہیں آئی، وہ آئیں گے، اللہ نے ان کو ان کی شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سکھلا دی ہے، وہ یہاں نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے، ان کی یہ دعا تھی۔ اب وہ آئیں گے، وہ شریعت کا دعوت دیں گے، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب پوری کائنات میں شریعت محمد کا نفاذ ہو جائے گا تو برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ایک انار، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک انار اس کا آدھا حصہ ایک پورے خانوادے کے لیے کافی ہوگا، اللہ اکبر، مامے چاچے یہ سارا خانوادہ اس کے لیے کافی، سارے کھا لیں گے، اس کا جو چھلکا ہوگا وہ پوری ایک چھت کا کام کرے گا، دے گا، کتنا مضبوط سریے لینٹر سے ہوگا کہ وہ ایک پوری چھت کا کام کرے گا، یہ ہے برکت، یہ ہے برکت، اللہ اکبر، یہ برکت آتی ہے آپ کے کردار سے، آپ کی سچائی سے، صدق مقال صدق حلال، صدق مقال صدق حلال، یہ آپ نے لفظ سنا، سچ بولو اور سچ ہی رزق حلال کماؤ، اس سے برکت آتی ہے۔ اچھا، ہم جو اس بھی لکھ دیتے ہیں دکانوں کے اوپر کتنے شوق سے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، یہ کتنی بڑی ایک کنٹروورشل چیز ہے، کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے۔ دیکھیے بیع کے اندر کچھ اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں، ایک ہے بیع بالخیار، اگر آپ اس کے ساتھ یہ بات طے کر لیتے ہیں، بیع بالخیار اسے کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے دے دیے، پیسے مالک کو دے دیے، اس نے آپ کو سامان دے دیا، یہ بیع بالخیار، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اب آپ کے پاس اختیار ابھی ہے، آپ اسے واپس کرنا چاہیں تو واپس کر، جب آپ سامان لے کے چلے گئے، وہاں سے نکل گئے، دکان سے اتر گئے، پھر اب اس کو اگر وہ کرے تو اس کی مہربانی، نہ کرے تو اس کی مرضی۔ ہاں، آپ جب ایک تجارت کرتے ہیں، ایک آدمی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واپسی محال ہو جاتی ہیں، اس میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، مطلب ہے وہ ایک آدمی ایک تھان سے کپڑا اتروا رہا ہے، پہلے 4 میٹر چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے 5 میٹر دے دو، اب اس نے وہ کٹنگ بھی خراب کر دی، اب وہ پھر واپس لے کے آئے، تو یہ تاجروں کے لیے ذرا مصیبت ہوتی ہے۔ بیع بالخیار وہ ہے
جو دکان کے اوپر ہی ہے وہ کٹنگ ہوگی، وہاں وہ ایک طے ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانے سے پہلے میں اختیار رکھتا ہوں واپس کرنے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی واپس کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، واپس لے لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا.